الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار،
آج 1435 سنہ ہجری کے ذی قعدہ شریف کی آخری دن اور آخری جمعہ ہے۔ تاریخ بھی آج 30 ہے چاند کے اعتبار سے، جو کہ آخری ہے، اور دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل۔ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں یا فقط بھلے ایک جانور جس میں 7 احباب شریک ہوئے؟ اس میں بہت سارے مسائل کا ذکر فقہاء اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، جن کا لحاظ رکھنا قربانی کے جواز کے لیے ضروری ہے۔ اور کئی صورتیں ایسی بنتی ہیں لا علمی کی وجہ سے ان 7 احباب میں سے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور قربانی کے مسائل پر آج آپ تیسری قسط میں بیٹھے ہیں۔ پہلی میں ہم نے پڑھا، سیکھا، سنا قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ دوسری قسط میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، جبکہ آج قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل کے متعلقہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو رہنمائی دی گئی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ بکری، اس کی جنس، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اسی طرح بھیڑ اپنی جنس کے اعتبار سے خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مینڈھا وغیرہ یہ بھلے کتنا ہی فربا ہو، ایک میں فقط ایک بندے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بکرا یعنی بکرا اور بھیڑ کی جنس سے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، اتنا فربا ہو کہ وہ 2 بکروں کے برابر ہو جائے، ایک بکرا اتنا موٹا تازہ ہو جائے، جس طرح کہ ہمارے زمانے میں تو یہ مثال بہت جلدی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ کئی ایک ایسے بکرے ہوتے ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 بکروں کے برابر گوشت نکالتے ہیں۔ تو علامہ نے یہی ذکر فرمایا ہے، اگر کوئی اتنا موٹا تازہ بکرا ہے کہ اس کے وزن، اس کی حایت جیسے 2 بکرے جن کی شرعاً قربانی درست ہوتی ہے، وہ ان کے برابر ہو جائے، وہ ان کے کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے، تو اب کوئی کہے جی یہ تو 2 بکروں کے برابر ہے، چلو اس میں ہم 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں، چلو اسے ایک بکرے میں ہم بھلے وہ 2 بکروں کے کیا 10 بکروں کے برابر گوشت نکالیں، تب بھی کیونکہ جنس بکرے کی ہے یا بھیڑ کی ہے تو اس میں فقط ایک ہی مسلمان کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں فقط ایک ہی مسلمان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی مسئلے پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا بکرے کی جنس سے یا بھیڑ کی جنس سے ایک جانور ایک بندے کی طرف سے قربانی میں کفایت کرتا ہے، جبکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے موقع پر 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک
اپنی طرف سے کیا اور دوسرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس امتی کی طرف سے ذبح فرمایا قیامت کے دن تک جو جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا تھا، سرکار علیہ السلام نے ایک ہی مینڈا اس تمام امت کی طرف سے قربانی میں ذبح فرمایا۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں، مینڈے میں یا بھیڑ کی جنس ہے، یہ مینڈا بھی بھیڑ کی جنس میں آتا ہے، ایک سے زائد کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع علیہ السلام ہیں، آپ نے ایک ہی مینڈا پوری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قربانی میں ذبح فرمایا کہ جو جو قربانی کر سکتا نہیں تھا۔ مستقبل کے لیے کیا نا سرکار نے۔ شفیق آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیں اپنی امت سے محبت کتنی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مینڈا کروڑوں لوگوں کی طرف سے کیا ہے، جن کی تعداد ہم نہیں جانتے، یہ تو ہم اندازہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک مینڈے میں ایک سے زیادہ کی قربانی ہوتی تو فقہاء اسلام نے یہ سوال بھی اپنی کتب میں لکھا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ جواب اس کا سادہ سا یہ ہے، فالجواب انہ علیہ السلام انما فعل ذلك لاجل الثواب۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فعل فرمایا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کی قربانیاں ہو گئیں، بلکہ اس لیے تھا کہ میں ان سب کی طرف سے اس کو ذبح کر رہا ہوں اور اس کا ثواب ان تمام اپنی امت کے افراد کو بھیج رہا۔ اور یہ آج بھی جائز ہے، اور یہ معاملہ مسلمانوں کے ہاں آج بھی جائز ہے۔ کن کے نزدیک جائز ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ جو بے ایمان ہے وہ تو اس حدیث کا ہی منکر ہے۔ اصحال ثواب کا جو منکر ہے اس نے کب اس حدیث کو ماننا ہے؟ جو باقاعدہ اس کے الٹا کلام کرتا ہے۔ اس لیے میں نے جملہ بولا کہ مسلمانوں کے نزدیک آج بھی اگر آپ ایک بکرا ذبح کریں اور یا اللہ اس کا ثواب تمام امت کو میں پیش کرتا ہوں، بھلے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، کوئی زندہ ہے کوئی چلا گیا ہے، تو یہ آج بھی درست ہے، ثواب بھیجنے میں کوئی مذائقہ تو سرکار علیہ السلام نے اس اعتبار اور اس حیثیت سے نہیں کیا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کا وجوب ہی ساقط ہو جائے۔ اور اگر آپ غور کریں تو حدیث خود اس بات کا رد کر رہی ہے۔ کیا حدیث کے جملے جو غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، جو ہے غریب اس پہ واجب کہاں سے ہوگی؟ جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے قربانی کی دنیا میں، اس میں واجب کہاں ہوگی کہ بندہ کہے اتنے لوگوں کا واجب ایک ہی مینڈے سے آپ نے ادا فرمایا۔ ادھر جملے ہیں جو کر نہیں سکتا، یہاں کر نہیں سکتا سے مراد وہ ہمارے زمانے کے امیر لوگ نہیں ہیں جو غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے، یا نیکی اور بدی میں ان کے ہاں نظام ہی یکساں ہیں، کر لیا دل میں ٹھیک ہے، نہ کیا ٹھیک ہے جانے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اس مسلم کی طرف سے آپ نے یہ کیا جس پہ شرعاً قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، جس پہ شرعاً قربانی واجب، تو ان پہ واجب ہی نہیں ہے تو واجب اتارنے کی بات کیسے آئے گی اس میں؟ وہ حدیث خود ہی اس بات کا، اس جزیے کا رد کر رہی ہے کہ سرکار نے خود فرما دیا کہ ہر اس کی طرف سے جو غربت کی وجہ سے کر سکتا، پھر آپ نے اس کا ثواب اپنی امت کو عطا فرمایا، اس کا ثواب اپنی امت کو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنی امت کو اصحال ثواب فرما رہے ہیں۔ تو جو شریعت کا بانی شارع علیہ السلام جس کام کو کرے وہ کام بدعت کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کام حرام کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کام ناجائز کس طرح؟ کسی صورت میں نہیں۔ اصحال نفس سے اصحال ثواب، آپ کو غالباً ہم نے اس پہ 3-4 جمعۃ المبارک عرض کیے تھے قرآن و سیاستہ سے۔ نفس سے اصحال ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، 1400 سال کے مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ نفس سے اصحال ثواب جائز ہے، شرط یہ ہے کہ کرنے والا بھی مسلمان ہو اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی۔
دوسرا مسئلہ آج کے درس کا، اونٹ، گائے اور بھینس، اونٹ، گائے اور بھینس، ایک جانور میں خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گائے ہو یا بھینس ہو، 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ یاد رہے، بھلے